بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا پہلا پروگرام راہ عمل کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ HQ بلاگ آپ دیکھ رہے ہیں، حسن قادری .blog، اور یہ ایک کاوش ہے، میں سمجھتا ہوں مشترکہ کاوش ہے۔ میرے ساتھ آج ہمارے گیسٹ موجود ہیں جناب محمد شعیب اشرف صاحب۔ میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ نظریہ دیا، اور نظریہ یہ ہے کہ جو ہمارے عمل ہیں جو دین کے مطابق دنیا میں ہونے چاہیے ان کو دیکھا جائے، اور اس بات کو سمجھا جائے کہ ہم اپنی دنیا کے اندر دین کو کیسے لے کے آ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے حضرت میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور اس میں ہماری رہنمائی کی، اور اس عمل کو اللہ تعالی ہمارے لیے قبول و منظور فرمائے۔ دعا کے ساتھ میں اپنے آج کے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ اور آج کا ناظرین جو ہمارا خصوصی پروگرام ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ذی الحج کے دن جو ہیں شروع ہو چکے ہیں، اور بقرہ عید کے ہم قریب ہیں۔ زیادہ تر لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ جی بقرہ عید آنے والی ہے اور اس کا معاملہ ہے، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ چاند کا جو ذی الحج کے چاند کا جو آنا ہے اور اس کا جو طلوع ہونا ہے وہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے، اور اس کے جو پہلے 10 دن ہیں اس کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے ہر مہینے کے، ہر اسلامی مہینے کے ایک اپنے فضائل ہیں، لیکن جو ذی الحج کا مہینہ ہے اور اس کے خاص طور کے جو 10 ایام ہیں ذی الحج کے، اور اس میں حج کا بھی معاملہ آ جاتا ہے حضرت، جیسے کہ آپ سے پہلے بھی ڈسکس ہوا اس پروگرام سے پہلے بھی، اور جو ملاقات ہوئی اس پروگرام سے کے ریکارڈنگ اس میں بھی ڈسکس ہوا۔ میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ جو 10 دن ہیں ہمارے، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہیں، اور دین کے اندر اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ حسن بھائی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اپنے بلاگ میں، اپنے پروگرام میں آپ نے مجھے بلایا ہے۔ اور میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اس چینل کے ذریعے سے آپ لوگوں تک دین کی بات مختصر انداز میں اور قابل فہم انداز میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین۔ جہاں تک آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ہر اسلامی مہینے کے کچھ فضائل ہیں، تو ذی الحج کے بارے میں کیا ہمیں جو ہے وہ قرآن و حدیث سے بات ملتی ہے، تو سورۃ الفجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، والفجر ولیال عشر، فرمایا کہ قسم ہے فجر کے وقت کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کسی چیز کی تو اس سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اپنی بات کو پکا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات سے زیادہ سچ بات تو دنیا میں کوئی اور ہے نہیں۔ بلا تو شبہ علماء نے بلا شبہ۔ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے وہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے کھائی ہے۔ اور صحیح۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں، اس کے بارے میں مفسرین اور فقہا کی اکثر کی رائے یہ ہے کہ اس سے ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک اعمال یعنی عبادات جتنی ان 10 دنوں میں محبوب ہے اتنی اور دنوں میں محبوب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ 10 دن جو ہے یہ عموماً ان کو ہم لوگ اہمیت نہیں دیتے۔ جی جی۔ فقہا نے اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کی جو فضیلت ہے وہ رمضان المبارک کے برابر ہے۔ صحیح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ جب رمضان رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو ہم سب کے دل پہ بڑا اثر ہوتا ہے رمضان کے جانے کا، تو جی جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 10 دن دے کے یہ ایک گویا کہ تحفہ ہمیں دے دیا کہ رمضان مبارک کے جانے کا جو تمہیں دکھ تھا کچھ عرصے کے لیے تمہیں 10 دن اور دے دیتے ہیں ہم، اس میں جو عبادت کرو گے تو تقریباً ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ رمضان مبارک میں سبحان اللہ تبارک و سبحان تعالیٰ عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت، یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ جو ذی الحجہ کے دن ہیں ان کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ جو حج کا معاملہ ہے، کہ حج کے معاملے میں لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کر لیں گے، تو حج فرض کب بن جاتا ہے اس کے بارے میں بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کب کر لینا چاہیے۔ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اور اس کے متعلق میں یہ عرض کر دوں کہ حج جو ہے ایک ہے حج کا واجب ہونا یعنی فرض ہونا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی ہے کہ ہر ایک پر فرض نہیں کیا۔
درست ہو گیا. حج فرض ہونے کے لیے وہی شرائط ہیں جو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے، یعنی صاحب نصاب ہونا. اس کے ساتھ ساتھ، صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی قادر ہو کہ یہاں سے اگر حج کر رہا ہے، پاکستان سے حج کر رہا ہے، تو وہ بیت اللہ جانے اور واپس آنے کے سفر کا خرچہ، اور اس صحیح. کے ساتھ ساتھ جو پیچھے گھر والے ہیں ان کا انتظام موجود ہو، تو ایسے درست شخص ہو کے گیا. اوپر حج فوراً فرض ہے. تو فقہا صحیح. نے اس میں بھی کلام کیا ہے کہ حج جو ہے وہ اگر فرض ہو جائے تو فوراً ادا کرنا ضروری ہے، یا بالکل کچھ صحیح. تھوڑی سی تاخیر کی جا سکتی ہے. کیونکہ تو صحیح. نماز اور روزے کا معاملہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی اذان ہوئی، اگلی نماز سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا لازم ہے. بالکل اور صحیح. جیسے ہی رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوا تو روزے ہر ایک مسلمان کے اوپر جو عاقل بالغ ہو اس کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں. تو لیکن صحیح. حج کے معاملے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے تراخی دی ہے، اس کو تراخی کہا جاتا ہے کہ فراغت تھوڑی سی دی ہوئی ہے کہ تھوڑا سا اس کو ڈیلے ہم کر سکتے ہیں. تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کو یعنی تھوڑا سا مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن جتنی جلدی ادا کر لیا جائے اتنا بہتر ہے. اب اس کے بارے میں 2 یا 3 طرح کی آراء سامنے آتی ہیں جو عموماً لوگوں کو حج پہ جانے سے پہلے وہ کرنا چاہتے ہیں کچھ کام. یہ کہ بچوں کی شادی کر دی جائے، گھر ہے تو وہ گھر بنا لیا جائے، یا ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو حج ہے یہ آخری عمر میں جا کر کریں گے تاکہ سارے گناہ ایک ساتھ ہی معاف ہو جائے. تو صحیح ہو گیا. تو صحیح. اس میں یہ عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلی جتنی اللہ علیہ جلدی اس کو ادا کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے. اور اگر نہ حج کیا، ایک شخص پر حج واجب ہو گیا لیکن اس نے ادا نہ کیا، تو اس کے بارے میں بہت شدید وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اچھا، صحیح. دوسری بات یہ کہ جو حج ہے یہ عبادت ہی جوانی کی ہے، کیونکہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب شان رکھی ہے کہ حج جو ہے اس کو عاشقانہ عبادت قرار دیا گیا ہے. سبحان اس میں وہ اللہ. سبحان تمام کام جو ہے وہ حاجی سے اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں. جو ایک عاشق کی شان ہوتی ہے کہ اس نے سبحان بال اللہ. نہیں بنانے، اس نے اپنے سبحان آپ کو اللہ. سجانا سنوارنا نہیں ہے، اس سبحان نے اللہ. جو ہے وہ نہانا اس طرح نہیں ہے کہ صابن سے نہا رہا ہے، بلکہ ایک صحیح. ایسا انداز اختیار کرنا ہے کہ ایک مسافر ہے جو عاشق ہے اور وہ اپنے سبحان معشوق اللہ. کے گھر کی طرف جا رہا ہے، تو اس کی جو سبحان کیفیت اللہ. ہے وہ اللہ سبحان تبارک و اللہ. تعالیٰ نے اس میں بہت رکھی ہی ہے. پیاری بات کی. سبحان اللہ. تو اس حج کے اندر پھر آپ یہ دیکھیں کہ پیدل چلنا، مشقت کے کام، یہ سارے کام وہ ہیں جو بڑھاپے میں کرنا بہت زیادہ مشکل ہے بنسبت جوانی کے. جوانی میں وہ آدمی کے اندر طاقت بھی ہوتی ہے، قوت بھی ہوتی ہے، اور اس کو آسانی کے ساتھ وہ انجام دہی اس کی کر سکتا ہے حج کی. اچھا حضرت، یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے ابھی حج کے بارے میں فرمایا، تو جو پہلے 10 ذی الحج کے دن ہیں، ابھی قربانی کی طرف بھی ہم آئیں گے. قربانی کے لیے خیر ہم نے ایک خاص پروگرام بھی ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ اس کے لیے ابھی ہماری ایک اور ایپیسوڈ بھی آنے والی ہے جو ہمارا پلان ہے. تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بھی گفتگو کریں گے، جو ہمارا گفتگو کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے. ابھی میں جاننا چاہوں گا حضرت آپ سے کہ جو 10 دن ہیں، اب کچھ لوگ تو حج پہ چلے گئے اور کچھ ہمارے جیسے شاید گناہ گار لوگ اپنے دنیاوی معاملات میں بھی پھنس گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا مسلمان ہے جو حج کے سفر میں نہ جا سکا اور اس کو یہ 10 دن ملے، اس کو کون سے ایسے احکامات ہیں جو لازماً طور پہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ وہ کر سکیں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. اس کا 2 جوابات ہیں. ایک جواب تو یہ کہ وہ کام جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، سبحان وہ یہ کلمات ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ. واللہ اللہ اکبر. اللہ اللہ. تو یہ کلمات حضور نے فرمایا کہ اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بغیر کسی گنتی کے پڑھتے رہو. سبحان اللہ. اچھا، دوسری بات وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی آسانی ہمارے لیے کر دی کہ ایک حکم دیا گیا ہے جو آپ نے بھی اکثر سنا ہوگا کہ جن حضرات نے قربانی کرنی ہو ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد بال اور جی جی. ناخن نہ کاٹیں. صحیح. تو یہ ایک بات ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے. جو عمل کرے گا مستحب ہے. اس کو صحیح. بہت ثواب ملے گا، جو صحیح. عمل نہیں کرے گا اس پر گناہ کوئی نہیں ہے. اچھا. اچھا. اچھا، دوسری بات یہ کہ اب اگر اس حکم کو دیکھا جائے تو یہ حکم
عقل میں سمانے والا نہیں ہے کہ ایک آدمی نے قربانی کرنی ہے لیکن وہ ناخن اور بال نہ کاٹے. صحیح. تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ تمہیں اس بات کا کہ تم حجاج کرام کی مشابہت اختیار کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کیونکہ حجاج کے لیے اللہ. حالت احرام میں ناخن کاٹنا یا بال کاٹنا یہ جائز نہیں ہے، ان پر دم صحیح، واجب ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں. صحیح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، چاہے تم پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، تم یہ مستحب کام کر لو کہ ناخن اور بال نہ کاٹو. تو یہ بالکل دراصل صحیح. مشابہت دی جا رہی ہے حجاج کرام کے ساتھ. صحیح ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمی سے یہ بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حجاج سے مشابہت تو دے دیں اور وہ انوارات اور برکات نہ دیں جو حجاج کو عطا فرمائے ہیں. اور سبحان اللہ. کیوں نہ دیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکے. تو بالکل علماء نے صحیح. لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں اور جو فیوزات ہیں، جو انوارات ہیں، وہ جو برکتیں ہیں، وہ کسی جگہ کی محتاج نہیں ہے، وہ اللہ کے بڑی حکم کی خوبصورت بات محتاج کی، ہے. بڑی خوبصورت بات کی حضرت آپ نے. اچھا حضرت، اب تھوڑا سا ہم چاہیں گے کہ ایک جو نظریہ ہے قربانی کا اس کے اوپر بات کر لیں، اور قربانی اور اس کی جو حلال معاملات ہیں اور جو اس کے احکامات ہیں قربانی کے حوالے سے، اس کے حوالے سے تو ہم نے ایک پروگرام کرنا ہی ہے. لیکن آج کے دن میں یہ چاہوں گا کہ ایک جو مسئلہ ہے جس کے اوپر بات ضرور کر لی جائے بنیادی طور پہ، کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ قربانی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اور قربانی کے بجائے آپ چاہیں تو کسی غریب کی مدد کر دیں، اور آپ چاہیں تو کسی کو پیسے دے دیں یا کوئی ضرورت مند ہے تو دے دیں. اور خاص کر ابھی جو کرونا کے حالات رہے ہیں اس میں وہ کہ بہت سارے لوگوں نے ایک ایفرٹ کی، کوشش کی، کاوش کی کہ اس کے اندر آسان طریقے سے جانور لیے جا سکیں اور معاملات ہو سکیں. لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ جو ہیں، اور کچھ قربانی کو آؤٹ سورس بھی کیا کچھ کمپنیز نے، مگر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ جی قربانی بنیادی طور پہ شرن شاید اس طرح ضروری نہیں ہے. تو قربانی کا جو ضروری ہونا ہے اس کے اوپر اگر بات کر لی جائے کہ وہ کیوں ضروری ہے ہمارے لیے ویسے کے مطلب. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور بہت ہی یعنی ایک سخت ضرورت تھی اس سوال کی. اس میں ایک دو باتیں سمجھنے والی ہیں. وہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی بھی ہر ایک پر واجب نہیں کی. صحیح. قربانی کس پر واجب ہے؟ تو اس کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، یعنی وہ صحیح. شخص مالدار ہونا چاہیے. درست. البتہ زکوٰۃ میں اور قربانی کے واجب ہونے میں تھوڑا سا فرق ہے. زکوٰۃ کے اندر ہم جو سونا، چاندی، مال تجارت یا کیش ہوتا ہے اس کو شمار کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر قربانی کے اندر ایک چیز کا اور اضافہ ہے کہ اگر زائد از ضرورت سامان گھر میں پڑا ہوا ہے، بہت سارے صحیح. گھروں میں کچھ دیگیں ہوتی ہیں، سلاخیں ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں بہت ساری پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اگر ان کو بھی زکوٰۃ میں تو شامل نہیں کیا جاتا لیکن قربانی کے نصاب میں ان کو شامل کیا جاتا ہے. اگر قربانی کا نصاب سونا، چاندی، مال تجارت، جو سیونگز ہوئی ہوئی ہے وہ، جو شیئرز اگر لیے ہوئے کسی کمپنی کے وہ، بالکل جو صحیح. کیش ہے وہ، ان سب کے بالکل صحیح. ساتھ ساتھ اگر زائد ضرورت سامان ملا کر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے. پہلی بات. اب جب قربانی واجب کہی گئی ہے تو صحیح. یہ واجب قرار دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار. اس کے علاوہ بالکل کوئی صحیح. اور اس کا مجاز نہیں ہے کہ اس بات کو یہ بتائے کہ کون سی چیز واجب ہے اور کون سی چیز واجب نہیں ہے. اچھا، صحیح. دوسری بات یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بجائے قربانی کے کسی کی مدد کر دی جائے. بہت اچھی بات ہے کسی کی مدد کرنا، اور یقیناً یہ کام بڑا ثواب کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. سبحان اللہ. تو اس سے سبحان زیادہ اللہ. بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن ایک بات کو سمجھنا چاہیے، وہ یہ جی. کہ اس کو ایک تھوڑی سی مثال سے واضح کرتا ہوں میں، کہ ایک شخص کو پیاس لگی ہوئی ہے جی. جی. اور آپ اس کو قورمہ دے دیں تو اس کا گزارا نہیں ہوگا. اسی بالکل صحیح. طریقے سے اگر ایک شخص کے اوپر ایک عبادت واجب ہے اور وہ واجب اللہ تعالی نے کی ہے
تو دوسری عبادت اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتی، بالکل صحیح. وہی عبادت ادا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی قربانی کی بات کہ اگر اچھا، اس قربانی میں ایک واجب ہے تو ایک حضرت قربانی۔ ایک بات میں چاہوں گا یہاں پر روشنی ڈال دیں کہ میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، میری جو ناقص رائے ہے کہ جیسے آپ نے کہا یہ واجب عمل ہے، اور کچھ معاملات ہوتے ہیں جو کہ نفلی عبادات میں یا ایڈیشنل عبادات میں کاؤنٹ ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک نیکی کی اور وہ آپ کی چیز کاؤنٹ ہو گئی. تو یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کسی کی مدد کرنا، یہ چیز کرنا، یہ شاید زکوٰۃ کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، ایک طرح کی خیرات جو ہے وہ ایک نفلی اور جی ایک ایڈیشنل عبادات میں آ جاتی ہے. تو یہ جو ایڈیشنل عبادات ہے اور جو واجب ہے اس کے اندر ایک فرق واضح دوست سمجھ لیں ہمارے. بالکل، دیکھیں ایک ہے نفلی عبادت، ایک ہے واجب عبادت۔ واجب یا اس کو ہم فرض کہہ لیں، یعنی جب ہم شریعت کی طرف سے بات کرتے ہیں تو شریعت میں واجب کا لفظ آتا ہے عربی کے اندر۔ جی تو جی واجب عبادت تو وہ ہے کہ جس کو ہر انسان نے انفرادی طور پر ادا کرنا ہے، جی، دوسرا کوئی شخص اس کی جگہ ادا نہیں کر سکتا۔ مثال کے بالکل طور پر صحیح، اگر نماز کسی کے اوپر واجب ہو گئی ہے تو والد بیٹے کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا، بیٹا والد کی طرف سے ادا نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح، یہ ہر شخص کا انفرادی واجب ہے جو اس نے ادا کرنا ہے۔ جو صحیح، نفلی عبادات ہیں جس میں صدقہ، خیرات، کسی کی مدد کرنا، تدریس کرنا، علم دوسروں تک پہنچانا، یہ ساری نفلی عبادات ہیں۔ اگر کریں گے تو ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن اگر نہیں کیا تو گناہ نہیں آئے گا۔ درست ہو گئے، بالکل درست ہو گئے، اچھا، بالکل دوسری درست. بات یہ کہ اگر ایک مجبور آدمی ہے، اس کی مدد کی جا رہی ہے، کوئی بھی کر رہا ہے، اس کی مدد ہو گئی، لیکن اگر ایک کے اوپر عبادت کوئی واجب ہوئی ہے، دوسرا کوئی اس کی طرف سے واجب عبادت کو ادا نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح ہو گیا. اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ جی تو ایک بات تو یہ واضح ہوگی کہ قربانی واجب اگر ہو جائے تو پھر قربانی ہی کرنا ضروری ہے، قربانی کے علاوہ کوئی اور اس کا عمل اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، اس بالکل کی ٹھیک، جگہ نہیں لے سکتا، اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ کہ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ قربانی، جب ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیوں کرتی ہیں یا قربانی کس کا طریقہ ہے، تو انہوں نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت۔ لیکن بالکل صحیح، ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ قربانی جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہے۔ حضرت صحیح، ابراہیم کے زمانے سے، اور جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ ہوا تھا اس سے اس میں صحیح، شان ضرور پیدا ہو گئی ہے، لیکن یہ عبادت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ حابیل اور قابیل کے آپس میں مقابلہ ہوا تھا، جی جی اور جی جی، دونوں نے قربانی کر کے اپنا جو چیزیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھی تھیں۔ تو وہ یہ قربانی تو حضرت آدم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ صحیح، تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام تبا تابعین، سب نے ایک ہی بات کہی ہے کہ اگر قربانی واجب ہو گئی تو پھر قربانی ہی کی جائے گی، کوئی اور عمل اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہوگی، بالکل صحیح ہو گیا حضرت. اچھا حضرت، اس کے بارے میں یہ بتاتے چلیے گا کیونکہ اب میرا یہ آپ سے آخری سوال ہے کہ جیسے آپ نے بتایا 10 دن جو ہم نے احکامات کرنے ہیں اور قربانی کے واجب کے بارے میں بھی بتایا، تو آج کل کے حالات کے جو معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی میں سوال چاہوں گا کہ کرونا جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ کرونا جو ہے اس نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے تمام دنیا کو، اور ہمارے پاکستانی بھائی بھی جو ہیں اس کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے. تو کرونا کا ایک تو ہم لوگوں کو کہہ بھی رہے ہیں کہ جی ویکسین بھی آپ کروا لیں اور ویکسینیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے، لیکن کرونا کے دنوں میں تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے ایک پیغام چلا جائے کہ کرونا کے دنوں میں عید کے اندر، کیونکہ بقرہ عید ہے، لوگ ملیں گے بھی صحیح، تو ابھی بھی چوتھی ویو جو ہے کووڈ کی وہ آنے کا امکان ہے. تو اس کے حوالے سے ہمارے دوست جو ہیں جو احتیاط ہونی چاہیے شرن، اس کے بارے میں اگر بات کر لی جائے. جی بالکل، اب بہت اچھی بات آپ نے یہ کی ہے، بہت اچھی طرف توجہ بھی دلائی آپ نے۔ شریعت ایک بات کہتی ہے کہ کوئی بھی بیماری، کوئی بھی تکلیف، اس سے اپنے آپ کو بچانا واجب ہے۔ صحیح، قرآن نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو بلا وجہ ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو جتنی جو اس کے بارے میں شرعی حکم جو ہے وہ ہمارے جو اپنے بزرگوں سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط ضروری ہے۔ بالکل صحیح، جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، تو اس کی درست، حفاظت کرنا ضروری ہے۔
बिल्कुल جب اس सही। کی حفاظت کرنا ضروری ہے تو اس کے بارے میں جو ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں کہ اس انداز سے حفاظت کی جائے، تو جو باتیں وہ احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل کیا جانا چاہیے۔ اچھا، ایک बिल्कुल بات یہ सही। سمجھ لینی چاہیے کہ عید کے بعد گلے ملنا، یہ جس کو ہم عید ملنا کہتے ہیں، یہ जी, نہ जी। تو فرض ہے نہ واجب सही। ہے۔ बिल्कुल ठीक। یہ ایک تو خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کو گلے لگایا جاتا ہے، لیکن اگر इज़हार है। یہ معاملہ نہ بھی ہو تو اس میں کوئی یعنی شرعی طور پر کوئی قباحت کی بات شرعی نہیں ہے۔ طور پہ کوئی قباحت کی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حضرت آج آپ کے وقت کا میں بہت مشکور ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے اس کے ذریعے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا معاملہ موقع ملا، اور بہت کچھ میں سمجھتا ہوں ہمارے ناظرین نے بھی سیکھا ہوگا۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ جو ہمارا یہ پروگرام ہے راہ عمل، اس کے ذریعے ہم کچھ ایسا کر سکیں، اپنے دوستوں تک ایسا کچھ پہنچا سکیں کہ ہم دین کو اپنے اعمال میں لا سکیں، اور ہم دین کے مطابق عمل کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ میں آمین۔ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے آنے والے پروگرام کو بھی دیکھیے گا جو کہ قربانی کے حوالے سے ہے۔ اور دوستوں، ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپ کے معاملات کو اور آپ کے ذہن کو سمجھتے ہوئے ان پروگرام جتنے بھی ہمارے راہ عمل کے ہیں ان کو ترتیب دیا جائے، مشاورت کے ساتھ صہیب بھائی کی۔ اور صہیب صاحب جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں، ان کا میں بےحد مشکور ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا۔ تھینکس فار لائکنگ حسن قادری ڈاٹ بلاگ۔ اپنے کامنٹس ضرور دیجیے گا، ہم آپ کے فیڈ بیک کے اور کامنٹس کے منتظر رہیں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔